मदीना शरीफ, यथरिब का वाक़या और हिजरत ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ का इतिहास और वहाँ मुसलमानों के आने की घटना इस्लाम के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब मक्का मुकर्रमा में काफिरों कुरैश के जुल्म और सितम हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत प्रवासन की, जिसे पहले यथरिब कहा जाता था। एक हिजरत का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि। मक्का के काफिरों ने मुसलमानों पर इतने जुल्म ढाए कि उनका वहां रहना मुश्किल हो गया। इसी दौरान मदीना के कुछ लोगों ने हज के मौके पर मक्का आकर छिपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया कि अगर आप मदीना तशरीफ लाएं तो वे आपकी और इस्लाम की पूरी हिफाजत करेंगे। इसे इतिहास में बैत-ए-अक़बा कहा जाता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को धीरे धीरे मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। तो दार उन नदवा की साजिश। जब मक्का के काफिरों ने देखा कि मुसलमान एक एक करके मदीना जा रहे हैं और वहां उनकी ताकत बढ़ रही है, तो उन्होंने अपने काउंसिल हॉल दार उन नदवा में एक बड़ी मीटिंग की। अबू जहल की सलाह पर उन्होंने फैसला किया कि नौजुबिल्लाह हर कबीले से एक एक जवान चुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कत्ल कर दिया जाए, ताकि कोई अकेला कबीला इसका जिम्मेदार न हो। 3. हिजरत की रात और हजरत अली रजी की कुर्बानी। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए काफिरों की इस नापाक साजिश की खबर दे दी और मदीना जाने की इजाज़त अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी हरी चादर ओढ़कर सो जाओ और सुबह लोगों की अमानतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा थीं, लौट आकर मदीना आ जाना। काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ली और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए उन पर फेंक दी। अल्लाह के हुक्म से वे सब अंधे हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से साफ निकल गए। मदीना शरीफ, यथरिब का वाक़या और हिजरत नबवी। मदीना शरीफ का इतिहास और वहाँ मुसलमानों के आने की घटना इस्लाम के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब मक्का मुकर्रमा में काफिरों कुरैश के जुल्म और सितम हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत प्रवासन की, जिसे पहले यथरिब कहा जाता था। 1. हिजरत का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि। मक्का के काफिरों ने मुसलमानों पर इतने जुल्म ढाए कि उनका वहां रहना मुश्किल हो गया। इसी दौरान मदीना के कुछ लोगों ने हज के मौके पर मक्का आकर छिपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया कि अगर आप मदीना तशरीफ़ लाएं तो वे आपकी और इस्लाम की पूरी हिफाजत करेंगे। इसे इतिहास में बैत-ए-अक़बा कहा जाता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को धीरे धीरे मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। 2. दारुन नदवा की साजिश। जब मक्का के काफिरों ने देखा कि मुसलमान एक एक करके मदीना जा रहे हैं और वहाँ उनकी ताकत बढ़ रही है, तो उन्होंने अपने काउंसिल हॉल दारुन नदवा में एक बड़ी मीटिंग की। अबू जहल की सलाह पर उन्होंने फैसला किया कि नौजुबिल्लाह हर कबीले से एक एक जवान चुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कत्ल कर दिया जाए, ताकि कोई अकेला कबीला इसका जिम्मेदार न हो। 3. हिजरत की रात और हजरत अली रजी की कुर्बानी। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए काफिरों की इस नापाक साजिश की खबर दे दी और मदीना जाने की इजाज़त अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी हरी चादर ओढ़कर सो जाओ और सुबह लोगों की अमानतें
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں، لوٹ آ کر مدینہ آ جانا۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان پر پھینک دی۔ اللہ کے حکم سے وہ سب اندھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے صاف نکل گئے۔ مسجد نبوی ستھت ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ اسی مسجد میں روضہ اقدس ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ مدینہ شریف صبر، بھائی چارے، محبت اور ایمان کا شہر ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ مدینہ کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث میں ذکر ملتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس شہر کی خاص محبت ہے۔ دعا: اللہ تعالی ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ مدینہ شریف، یثرب کا واقعہ اور ہجرت نبوی۔ مدینہ شریف کا اتہاس اور وہاں مسلمانوں کے آنے کی گھٹنا اسلام کے اتہاس کا سب سے مہتوپورن مودہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں کافروں قریش کے ظلم اور ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت پرواسن کی، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ 1. ہجرت کا بیک گراؤنڈ، پرشٹھ بھومی۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں پر اتنے ظلم ڈھائے کہ ان کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اسی دوران مدینہ کے کچھ لوگوں نے حج کے موقع پر مکہ آ کر چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ اگر آپ مدینہ تشریف لائیں تو وہ آپ کی اور اسلام کی پوری حفاظت کریں گے۔ اسے اتہاس میں بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دھیرے دھیرے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ 2. دار الندوہ کی سازش۔ جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے کونسل ہال دار الندوہ میں ایک بڑی میٹنگ کی۔ ابو جہل کی صلاح پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی اکیلا قبیلہ اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ 3. ہجرت کی رات اور حضرت علی رضی کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کافروں کی اس ناپاک سازش کی خبر دے دی اور مدینہ جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، تم میرے بستر پر میری ہری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں لوٹ آ کر مدینہ آ جانا۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان پر پھینک دی۔ اللہ کے حکم سے وہ سب اندھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے صاف نکل گئے۔ مدینہ شریف، یثرب کا واقعہ اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ شریف کا اتہاس اور وہاں مسلمانوں کے آنے کی گھٹنا اسلام کے اتہاس کا سب سے مہتوپورن مدعا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں کافروں قریش کے ظلم اور ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت پرواسن کی، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ 1. ہجرت کا بیک گراؤنڈ، پرشٹھ بھومی۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں پر اتنے ظلم ڈھائے کہ ان کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اسی دوران مدینہ کے کچھ لوگوں نے حج کے موقع پر مکہ آ کر چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ اگر آپ مدینہ تشریف لائیں
تو وہ آپ کی اور اسلام کی پوری حفاظت کریں گے۔ اسے اتہاس میں بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دھیرے دھیرے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو دار الندوہ کی سازش جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے کونسل ہال دار الندوہ میں ایک بڑی میٹنگ کی۔ ابو جہل کی صلاح پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی اکیلا قبیلہ اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ 3 ہجرت کی رات اور حضرت علی رضی کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کافروں کی اس ناپاک سازش کی خبر دے دی اور مدینہ جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، تم میرے بستر پر میری ہری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور صبح لوگوں کی امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں لوٹ آ کر مدینہ آ جانا۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے